السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب اسٹرانگ پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کس طرح کا شخص آتا ہے؟ وہ جو بہت پرنسپلڈ ہو، اصولی ہو، اپنی بات پر ڈٹا رہے چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، اس کی ڈیسیژن پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ ہی واکس ہز ٹاک۔ ایک اور کوالٹی ہے جو عام طور پر ہر اسٹرانگ شخص میں نہیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے پریزنس آف مائنڈ۔ عام حالات میں پھر بھی لوگ صحیح فیصلے کر لیتے ہیں۔ دی ایکچوئل ٹیسٹ کمز when there is a crisis in life, and I feel this is a true litmus test of how well grounded you are۔ اکثر اوقات ایسی سچویشنز میں ہم صحیح سے سوچ نہیں پاتے، and we even say that I can't think straight right now۔ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کبھی کبھی صحیح ٹیلی فون نمبرز بھی یاد نہیں رہتے، اور عام طور پر عورتوں کے ساتھ تو یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دم سے رونا آ جاتا ہے، جذباتی باتوں پر سارا زور ہو جاتا ہے، اور اکثر بعد میں یقین نہیں آتا کہ کیا میں واقعی اس طرح بیہیو کر رہی تھی۔ اور بہت سے لوگ تو اپنے اس رویے کو لٹرلی جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کر that I was very stressed out۔ تو کیا پریشانی میں ہم مسلمان اس طرح کی جسٹیفیکیشن استعمال کر سکتے ہیں؟ Can we really get away with any response just because we are unhappy or stressed out؟ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا واقعہ ہے، ان کے بیٹے عمیر اپنے ماں باپ کے بڑے چہیتے تھے، and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to go to her house and play with the child۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی اس بچے کے باپ تھے۔ ابو طلحہ کو بھی اس بچے سے بہت محبت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر چلے گئے، اور اس دن روزے سے بھی تھے۔ اتفاقاً ان کے پیچھے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ جو ابو طلحہ کی بیوی تھیں، انہیں خیال آیا کہ ابو طلحہ کا روزہ ہے، اور اگر ان کو بچے کا انتقال ہونا معلوم ہو جائے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور نہ رات کو سوئیں گے۔ اینڈ دین شی تھاٹ ٹو ہر سیلف کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور بہت سوچ کر ود اے لاٹ آف پریزنس آف مائنڈ، ود اے لاٹ آف اسٹرینتھ اینڈ صبر، she decided to wash and enshroud the dead baby, and she laid it on the cot۔ اوپر سے چادر اڑھا دی اور گھر کے کونے میں باڈی رکھ دی۔ and not just that، اس سے فارغ ہو کر اس دن کھانا اچھا تیار کیا اور خود بھی اپنے آپ کو سنوار لیا۔ رات کو ابو طلحہ تشریف لائے تو بچے کے بارے میں پوچھا، کیف الغلام، بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلمہ نے فرمایا، اس کو سکون ہے اور وہ بڑی نیند سے سو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب بالکل آرام سے ہو گیا ہے۔ لک ایٹ دا ورڈس دیٹ شی یوزڈ۔ اور ابو طلحہ نے ان کو اس بات کو لٹرل سینس میں لیا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اور چونکہ ابو طلحہ بچے کے اچھے ہو جانے سے بے فکر ہو گئے، ان کو اس بات کی خوشی بھی تھی، پھر بیوی کو بھی خوش اور ریلیکس دیکھا۔ The couple shared the bed for the night۔ جب صبح نہا دھو کر فجر کی نماز پڑھنے جانے لگے تو ام سلمہ نے ان سے کہا، ٹھہر جائیے، اور پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز چند دنوں کے لیے دے دے، پھر وہ اپنی چیز مانگنے لگے، تو روکنے کا اور نہ دینے کا حق ہے یا نہیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا، مانگی ہوئی چیز کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ مانگی ہوئی چیز اس کے اصل مالک کو ادا کر دینا چاہیے۔ اس پر ام سلمہ she said، ابو عمیر was interested to us by Allah subhanahu wa ta'ala۔ He has taken him back۔ ابو طلحہ انا للہ پڑھ کے نماز کے لیے تشریف لے گئے، and right after Fajr he narrated the whole incident to the Messenger sallallahu alaihi wasallam۔ Prophet made a dua and he said, Allah is likely to bless your sharing the bed with your wife last night۔
Allah is likely to bless your sharing the bed with your wife last night. کچھ مہینوں بعد ان کے ہاں اس رات کے نتیجے میں ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا، اور ان کے بعد 9 بچے اور پیدا ہوئے جو سب بہت نیک تھے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیا محسوس ہوتا ہے اس قصے کو سن کر؟ یقین آتا ہے کہ ایک عورت اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اتنا سیلف کنٹرول ہو، اتنی ڈٹرمنیشن ہو؟ از اٹ ریئلی پاسبل؟ بہت سال پہلے کی بات ہے، میری ایک جاننے والی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور میں جب ان کے پاس گئی تو ان کی شکل پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی، اور کہنے لگی الحمدللہ، اینڈ آئی واز ٹیکن ابیک. پھر انہوں نے بتایا کہ اتنے سال اللہ نے مجھے اتنے پیارے بیٹے سے اتنی خوشیاں نصیب کی، الحمدللہ. Whenever I think about this mother, I get goosebumps. We have a very long way to go. تو یہ ہے نا presence of mind، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہے اصل صبر. اینڈ یو نو، جب ماں صبر والی ہوتی ہے اور ہمت والی ہوتی ہے تو اولاد پر بھی اس کا ضرور اچھا اثر پڑتا ہے. یو آر ایبل ٹو ڈپلیکیٹ پیپل لائک یور سیلف. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اسٹرانگ کیریکٹر والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. پروڈیوسنگ سچ پیپل who will be holding the torch when you are gone, imagine what a beautiful contribution we can make to the society. And this is the true definition of an empowered woman.